بعض مرد 45 سے 55 سال کے درمیان جسمانی، جذباتی اور نفسیاتی طور پر عجیب اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہیں۔ ان میں اریکٹائل ڈسفنکشن یعنی مردانہ عضو میں سختی نہ آنا، سیکس کرنے کو دل نہ چاہنا، موڈ جلدی خراب ہونا، چڑچڑاپن، افسردگی، فوکس یا توجہ مرکوز کرنے میں مشکل، یادداشت کا کمزور ہو جانا، جوش اور توانائی کی جگہ شدید اکتاہٹ اور تھکن، نیند نہ آنا، دل کا بلا وجہ تیز دھڑکنا، پٹھوں اور ہڈیوں کی کمزوری، بال گرنا، پیٹ اور پستانوں میں چربی جمنا، ٹیسٹیکلز یعنی فوتوں کا سکڑنا وغیرہ شامل ہیں۔ جنسی خواہشات کم ہو جاتے ہیں، اس میں اریکشن یعنی عضو میں سختی نہیں آتی، جس کی وجہ سے وہ اپنے پارٹنر کا جو ہے تذکیر نہیں کر سکتا۔ ویسے آپس کی بات ہے، اگر کسی میں یہ علامات موجود ہوں تو دل برداشتہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اول تو وہ تنہا اس کیفیت سے نہیں گزر رہے، دوسرا یہ کہ اس کا علاج ممکن ہے، بس ایک بات یاد رکھنی ہے۔ بجائے اس کے کہ اس میں شرمائیں، لوگ اپنا اسیسمنٹ کرائیں، علاج کرائیں، تاکہ جو ہے خود بھی خوشی محسوس کریں اور گھریلو ناچاکی بھی پیدا نہ ہو۔ جی ہاں، صحیح معنوں میں علاج کے لیے ضروری ہے کہ مریض کھل کر ڈاکٹر سے اپنی کیفیت بیان کرے۔ اس عمر کی عورتوں میں اگر ان میں سے کچھ علامات پائی جائیں تو وجہ سمجھ میں آتی ہے، اور وہ ہے اووریز یا بیضادانیوں میں ہارمون ایسٹروجن کی پیداوار ایک دم سے بند ہونا، جس سے ان میں پیریڈز یا ماہواری رک جاتی ہے، یعنی ان میں مینوپوز یا سنیاس شروع ہو جاتا ہے، جو ایک نیچرل عمل ہے۔ اسی نسبت سے مردوں میں اس کیفیت کو میل مینوپوز کا نام دیا گیا ہے، لیکن بعض ماہرین اس اصطلاح کو صحیح نہیں سمجھتے۔ ان کے خیال میں اس نام سے ایسا تاثر ملتا ہے جیسے خواتین کی طرح مردوں میں مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون بننے کا عمل رک گیا ہو، جبکہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، اور بالفرض اگر ایسا ہو بھی تو پھر میل مینوپوز کے بجائے اس کا نام اینڈروپوز ہونا چاہیے۔ خیر، نام کی بحث اپنی جگہ، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ 30 سے 40 سال کی عمر کو پہنچنے پر مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون کی سطح کم ہونے لگتی ہے، مگر یہ کمی بتدریج واقع ہوتی ہے، یعنی سال میں تقریباً 1%، اور جنسی صحت پر اس کا براہ راست کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بعض مرد تو 80-90 سال کی عمر میں بھی باپ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہاں، کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بعض مردوں میں یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، مثلاً مڈ لائف کرائسس یا ادھیڑ عمری میں کیریئر اور پرائیویٹ زندگی کے بارے میں فکریں، دل کی بیماریاں، تمباکو اور شراب نوشی، کم سونا، ایسی چیزیں کھانا جس میں غذائیت نہ ہو، ورزش کی کمی اور خود کو کمتر سمجھنا شامل ہیں۔ میل مینوپوز کا ایک اور سبب ہائپوگونیڈزم بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے تو یہ پیدائشی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لڑکے وقت پر بالغ نہیں ہو پاتے اور ان کے ٹیسٹیکلز یعنی فوتے چھوٹے رہ جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار بعد کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، خاص کر موٹاپے اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریضوں میں۔ اس کے نتیجے میں ٹیسٹیکلز مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون ضرورت کے مطابق نہیں پیدا کرتے، مگر ہائپوگونیڈزم زیادہ عام نہیں ہے اور نہ ہی عمر بڑھنے سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ اگر خون میں ٹیسٹوسٹیرون کی سطح بلند رکھنی ہے تو اس کے لیے ریگولر ورزش، سانس کی مشق، کیلشیم، زنک، اومیگا 3 اور وٹامن ڈی اور ای والی غذائیں مفید ہو سکتی ہیں۔ البتہ سویا بین، ملیٹھی، پودینہ، ویجیٹیبل آئل، پروسیسڈ فوڈ، تمباکو اور شراب ٹیسٹوسٹیرون کی سطح کم کرتی ہیں۔ جنسی مسائل کا سبب جسمانی ہو یا نفسیاتی، علاج دونوں صورتوں میں ممکن ہے۔ البتہ علاج کے لیے ہمیشہ اس شعبے کے ماہر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ مثلاً ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہو تو علاج اینڈروکرائنولوجسٹ یعنی ہارمون اسپیشلسٹ کے پاس ہے۔ سبب نفسیاتی ہو تو سائیکیاٹرسٹ کے پاس جائیں۔ اگر سرجری یا میکینیکل ہیلپ کی ضرورت پڑے، جو کم ہی پڑتی ہے، تو یورولوجسٹ مدد کر سکتا ہے۔ اور اگر وجہ موٹاپا یا ڈائبٹیز ہو تو اپنا وزن کم کریں اور ڈائبٹیز کنٹرول کریں۔